یہ تو آپ نے ایک عمومی تجزیہ دیکھ لیا کہ برطانیہ کے اندر ہونے والے ہنگاموں کے محرکات کیا ہیں. اب آئیے پروگرام کے اصل مقصد کی طرف، وہ یہ کہ حکومت پاکستان اور حکومت برطانیہ جو دونوں پارلیمانی نظام حکومت کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، مختلف شہروں کے اندر ہونے والے ہنگاموں کے اوپر ریئیکٹ کس طریقے سے کرتے ہیں. جو بنیادی فرق ہے برطانیہ اور پاکستان کے اندر موجود حکومتوں کا، وہ ہے موقع کی مناسبت سے الفاظ کا چناؤ اور پالیسی کا اجرا. کیمرون صاحب کی حکومت برطانیہ کے اندر زیر عتاب تھی. لوگ کہہ رہے تھے کہ نااہل حکومت ہے، آپ نے ان معاملات کی طرف توجہ نہیں دی، جس کا میں نے پہلے کچھ ذکر کیا. آپ کی پالیسی جو ہے وہ کمزور ہے. اور جب ہنگامے پھوٹ پڑے تو لوگوں نے کہا کہ اب کیمرون صاحب جو ہیں ان کی سیاسی شامت آ ہی جانی چاہیے. کیمرون صاحب اس وقت چھٹیاں منا رہے تھے، چھٹیاں کینسل کر کے فوراً واپس آ گئے. 2 دن تک تو بالکل ششدر رہ گئے اپنے ملک کے حالات دیکھ کر، لیکن اس کے بعد انہوں نے پالیسی کا اجرا کیا اور یہ کہا کہ تمام قوانین اور تمام ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے کنسرنز ایک طرف، میرا ایک مینڈیٹ ہے اور مینڈیٹ ہے کہ میں نے اپنے ملک کو سٹیبلائز کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے ہر قیمت پر ایک ایسی پالیسی بنانی ہے جس کے ذریعے ہنگامے مجھے کنٹرول کرنے ہیں. اگر آپ کو زیادہ پولیس سڑکوں کے اوپر چاہیے میں پولیس دوں گا، اگر آپ کو زیادہ ریسورسز چاہیے میں آپ کو ریسورسز دوں گا، اگر آپ کو قوانین سے ماورا کچھ سٹیپس لینے ہیں وہ بھی میں لوں گا، اگر لوگوں کو شوٹ ایٹ سائٹ کے آرڈرز دینے ہیں تو وہ بھی میں کروں گا. میں یہ الاؤ نہیں کر سکتا کہ ملک کے اندر ہنگامے ہوتے رہے اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو پالیسی کا اجرا برطانیہ کے اندر ان ہنگاموں کے پس منظر میں جب ہوا تو پتہ چل رہا تھا کہ حکومت فنکشن کر رہی ہے. Will feel the full force of the law. And if you are old enough to commit these crimes, you are old enough to face the punishments. And to these people I would say this: you are not only wrecking the lives of others, you're not only wrecking your own communities, you are potentially wrecking your own life too. حکومت کی طرف سے اس پالیسی کے اجرا کے بعد جو نکات تھے پارلیمان کے اندر، انہوں نے بھی اپنی تنقید تو جاری رکھی، لیکن حکومت وقت کا ہاتھ بڑھانے کا تہیہ کر لیا، کیونکہ ان کے نزدیک ان کے شہر اور ان کا ملک اور اس کا نام سیاست سے کہیں بالا ہیں. اور تنقید تو ہوئی لیکن اس کے تجزیے بھی ہوئے اور یہ کہا گیا کہ کیمرون کی حکومت کو ہمیں اس وقت کم از کم سپورٹ کرنا ہے اور وہ تمام کنسرن جو ہم عام حالات کے اندر جن کا اظہار کرتے رہتے ہیں ان کے اوپر نظر رکھتے ہوئے اپنی تنقید کو روکے بغیر ہم سپورٹ کریں گے حکومت کے اس قسم کے میز کی. The victims are the innocent people who live in many of our cities, who have seen their homes and businesses destroyed, their communities damaged, and their confidence about their own safety undermined. There can be no excuses, no justification. This behaviour has disgusted us all. It cannot be allowed to stand. We will not allow it to stand. The Prime Minister said in 2006, understanding the background, the reasons, the causes, it doesn't mean excusing crime, but it will help to tackle it. Mr. Speaker, to seek to explain is not to seek to excuse. Of course these are acts of individual criminality, but we all have a duty to ask ourselves, why are there people who feel they have nothing to lose and everything to gain from wanton vandalism and looting? We cannot afford to do this, to let this pass, to calm the situation down, only to find ourselves in the same position again in the future. Now, Mr. Speaker, these issues cannot be laid at the door of a single cause or a single government. The causes are complex. Simplistic solutions will not provide the answer. But, Mr. Speaker, we can only tackle these solutions by hearing from our communities. What the decent people I met on the streets of London and Manchester told me, and will tell the Prime Minister, is they want their voice to be heard. They want us to go out and listen to them in thinking about the solutions that are necessary. When we talk about responsibility, we must not forget ours. Not to the tiny minority who did the violence, but the vast majority of law-abiding young people. They are a generation, and this is not about any one government, worried about their prospects, and we cannot afford to fail them. We cannot afford to have the next generation believe they're going to do worse than the last. They should be able to do better,
That is the promise of Britain that they have a right to expect. جب نقاد اور حکومت کرنے والے مل بیٹھے اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے اپنے ملک کے حالات کو بہتر کرنا ہے، ہمارے دامن پر اور ہمارے چہرے پر بہت بڑا دھبا لگ گیا ہے، اب لندن کو کراچی کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے، شاید ان کے ذہن میں یہ آیا ہو کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی سیاست کو پیچھے رکھیں اور اس پالیسی کو سپورٹ کریں، اور پالیسی کی سپورٹ جب سامنے آئی تو یہ تمام ہنگامے اسی پھرتی کے ساتھ، اسی تیزی کے ساتھ ختم ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے جس تیزی کے ساتھ ان کا آغاز ہوا تھا۔ ایک ایسے ملک کے اندر جہاں پر 20 کمیونٹیز انوالو ہیں اور ہر کمیونٹی کے ساتھ ایک ایک گینگ جڑا ہوا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا کتنا مشکل ثابت ہو سکتا تھا، لیکن یہ پالیسی امپلیمنٹ کی گئی۔ آنے والے دنوں میں لندن کی تمام اہم ترین سڑکوں کے اوپر پولیس کو ڈپلوائے کیا گیا، وہ تمام لوگ جنہوں نے ہنگاموں کے اندر لوٹ مار کی گئی تھی ان کے پوسٹرز سارے ملک کے اندر پھیلا دیے گئے، جگہ جگہ پر اس کی تشہیر ہوئی، اور انکریڈبلی جب موب اٹیک کرتا ہے ناظرین تو پاکستان میں کہتے ہیں کہ ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوتی۔ ایف آئی آر درج کرنا تو بہت پہلے کی بات ہے، اس موب کے اندر وہ لوگ جنہوں نے پاکستانیوں کے قتل میں یا معاونت کی تھی یا قتل کا باقاعدہ باعث بنے تھے، خود اس کو پلان کیا تھا، اس موب میں سے ان 3 لڑکوں کو پکڑ نکالا اور ان کو ویل سے گرفتار کیا۔ مجسٹریٹ کو رات کو 12 بجے پولیس نے اٹھایا اور یہ کہا کہ اس وارنٹ کے اوپر سائن کیجیے گا کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو پکڑنا ہے۔ وارنٹ کے اوپر سائن ہوتے ہی ان لوگوں کو پکڑ لیا، کمیونٹی کو ری ایشور کروایا گیا، اور وہ بچے جس کے اوپر قانوناً لاگو نہیں ہوتی سزا، ان کو یہ کہا گیا کہ ہم نے آپ کو ٹیگ کر دیا ہے، اگر آپ 11 سال کے ہیں یا 13 سال کے ہیں تو ہم نے آپ کو اب ٹیگ کر دیا ہے، جب آپ عمر کے اس حصے میں پہنچیں گے جب آپ کے اوپر قانون لاگو ہوتا ہے تو آپ کو اس جرم کی سزا دی جائے گی جو جرم آپ نے کیا۔ تو یہ تمام جو انڈر سرٹن ایج لمٹ تھے جن کا خیال تھا کہ ہم جو مرضی کر لیں، ہم پر قانون کی گرفت نہیں پڑ سکتی، اب وہ آنے والے سالوں کے اندر پریشان ہیں کہ ہماری زندگی تو تباہ ہو جائے گی کہ 3 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد جب ہم عمر کے اس حصے میں پہنچیں گے جب قانون کا اطلاق ہم پر ہوتا ہے تو ہم جیل جائیں گے، ہمارا مستقبل تباہ ہو گیا۔ پالیسی کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ وہ لوگ جو ان ہنگاموں میں ملوث تھے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا جائے۔ اتنی سختی ریاست اور حکومت کی طرف سے اتنی چابک دستی کے ساتھ بہت کم نظر آتی ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں پر دیکھا۔ یہ پارلیمانی نظام ہے، بار بار یہ پارلیمانی نظام ہے جس کے اندر تنقید بہت ہوتی ہے، پارٹی کے اندر بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، لیکن جب ملک اور شہروں کے اندر امن کا ایشو سامنے آیا تو تمام لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس پالیسی کو سپورٹ کیا جس کے ذریعے دنوں کے اندر یہ ہنگامے جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے اور لانگ ٹرم پالیسی کا بھی اجرا کر دیا گیا۔ ان تمام اقدامات کی وجہ سے وہ کمیونٹی جو شدید قسم کی مشکلات اور شدید قسم کے خدشات کا شکار تھی، اس کے اندر ایک ری ایشورڈ فیلنگ سامنے آنی شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست بھی موجود ہے، حکومت بھی موجود ہے، پولیس اس وقت اگر ناکام ہو گئی تھی تو اب اس نے کامیابی دکھانی شروع کر دی ہے اور ہم ریاست کے اوپر اعتماد ہمارا بحال ہو رہا ہے۔ حشام حسنی صاحب اسی کمیونٹی کا ایک حصہ ہیں جو آج سے چند روز پہلے تو بہت پریشان تھی لیکن اب اس کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ یہ رات کی ڈیوٹیز کرتے ہیں اور ہنگامے والی راتوں میں تو ان کی پریشانی انتہا پر تھی۔ اس سے پہلے جب رات کی ڈیوٹی کرتے تھے تو 2-3 واقعات ان کے ساتھ ایسے ہوئے کہ ان کو اپنے شہر کراچی کی یاد آ گئی۔ ان کو ایک مرتبہ ڈاکوؤں نے گھیر لیا، منہ کے اوپر ان کے چاقو رکھا اور ان سے 1400 پاؤنڈز چھین لیے۔ جب یہ ہنگامے شروع ہوئے تو انہوں نے خود بیان کیا کہ ان کا خیال تھا کہ اب اس ملک کے اندر ایسی آگ لگے گی کہ ان کو یہاں سے جانا ہوگا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کے خیال کے مطابق حکومت کا رد عمل سامنے آیا اور اب کمیونٹی کے اس ممبر کی حیثیت سے جو پہلے خوف میں مبتلا تھے اب ان کا اعتماد بحال ہو گیا ہے اور ان کے خیال کے مطابق ریاست اور حکومت اگر سخت ترین اقدامات کرے، بر وقت اقدامات کرے تو وہ تمام کام ہو سکتے ہیں جو ان کو اپنے شہر کراچی میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہاں کی گورنمنٹ ایک دم حرکت میں تھی۔ یہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ایک ایک گھر میں گئے ہیں، ایک ایک علاقے میں گئے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر جو ایڈ ملیبینڈ جو ہیں وہ گئے ہیں۔ کیمرون کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں، اس نے نیکسٹ ڈے مطلب پارلیمنٹ کا جو بلا لیا تھا اجلاس اور سب لوگوں نے اس پر مطلب جو بھی اس نے اسپیچ کری ہوگی اس کے اندر، لیکن آپ یقین کریں 5 دن میں 5 سے 6 دن لگے تھے
اور لنڈن دوبارہ سے وہی لنڈن دوبارہ ہو گیا, پرانا بن گیا. کمپیریزن ہمارے ملک میں, آپ کراچی, اسپیشلی کراچی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں خود کراچی سے میرا تعلق ہے, میں وہیں رہتا ہوں. کراچی میں آئے دن آپ دیکھیں لاشیں ہم اٹھا کے تھک گئے, اور حکومت اتنی بحیث ہو گئی ہے, اتنی بحیث ہے. حکومت سمجھ رہی ہے کہ ہم ان کے بہت زیادہ اسکورنگ ہو رہی ہے, وہ بڑھ رہی ہے. اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر کتنا مطلب غصہ ہے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو تو پھر حکومت کو اصل بتائیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے. یہ چیز ہے, یہ مطلب سچی بات ہے. اور 5 دن میں 16,000 پولیس جو کہ کیمرون نے لگا دی تھی. آپ یقین کریں اس 5 دن کے بعد سے 6ٹھا دن نہیں تھا کہ یہاں پہ کچھ ہو. اور پھر جو لوگ متاثرین تھے ان کے پاس گئے, اور ان کی پارلیمنٹ میں ان کے وہ ہوئے, ان کے سارے مطلب جتنا بھی نقصان ہوا ہے وہ حکومت برداشت کرے گی. جو بھی انشورنس کمپنیز ہیں, حکومت وہ کر رہی ہے. ابھی آپ حالیہ برمنگھم کا آپ نے دیکھا, ہمارے یہاں محترمہ بے نظیر شہید صاحبہ کے جو تھا اسیسینیشن, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس بات کو 3.5-4 سال ہو گئے, کوئی کچھ نہیں پتا. اور جو برمنگھم میں 3 نوجوانوں کا بڑا بہیمانہ قتل جو ہوا ہے, اس کے قاتل پکڑ لیے گئے, ان پہ چارج لگ گیا, اور وہ کورٹ میں پیش ہو چکے ہیں. آپ یہ فیس بک پہ جو پڑھتے ہیں کہ لندن اور کراچی کے موازنے, تو اس کے اوپر ہاؤ ڈو یو فیل؟ فیس بک بھی ایک بالکل ایسا ایک ڈرامہ تھا. ہماری پولیس پتہ نہیں کل لاہور کی پولیس تھی یا گجرانوالہ کی پولیس تھی, بہرحال پولیس کا اس طرح کا وہ آیا ہوا تھا کہ ہمیں مل جائے تو ہم تو پورے دنیا میں امن قائم کر دیں گے. ابھی بھائی پاکستان میں تو امن قائم کرو پہلے. مطلب یہ لٹرلی دعویٰ تھا. انفیکٹ آپ نے بھی شاید فیس بک میں یہ چیز دیکھی ہوگی کہ انگلینڈ کی پولیس جو ہے وہ برگر ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے وہ برگر پولیس ہے, وہ اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو لا ہے یہ بیسیکلی اسلامی لا کو فالو کرتے ہیں. ان کی جو بیسٹ چیز اسلام کی جو تھی انہوں نے اپنائی. آج دیکھ لیں یہ فرسٹ ورلڈ میں آ چکے ہیں, یہ حقیقت ہے. اور ہمارے یہاں جو ہے جو کہ ہم خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, مطلب اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور اس کے اندر ہمارا کچھ بھی ایسا وہ نہیں ہے سلسلہ کہ کوئی کچھ قانون کا کچھ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کسی کو مار دیا تو مطلب میرے خیال یہاں پر آپ ایک کتے کو ماریں گے نا تو آپ پہ چارج لگ جائے گا.